پاکستان کے 3 وزیر ہیں، وہ 3 وزیر تینوں امپورٹنٹ ہیں، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع۔ 3 وزیر ہیں، تینوں وزیر ہر اہم مسئلے پر خاموش ہیں، زبان بندی ہے، منہ کو زپ لگی ہوئی ہے اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ ادروائز وہ عمران خان کو گالیاں دینی ہو اور ادروائز کوئی کسی اور مسئلے پہ بات کرنی ہو، سیاست پہ بات کرنی ہو تو تینوں وزیر اویلیبل ہوں گے۔ محسن نقوی صاحب تو نہیں ہوں گے وزیر داخلہ، وہ تو بالکل اور ہی طرح کے ہیں، وہ کم بولتے ہیں اور زیادہ سوچتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ لہٰذا 3 وزیر ہیں جن میں بولنا چاہیے، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ اب یہ اسرائیل والا مسئلہ ہوا، ہمارے وزیر خارجہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی، کوئی گفتگو نہیں آئی، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کوئی بالکل نہیں آئی، دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہیں یہ، اور خاص طور پہ جبکہ بھارت کی طرف سے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کی جا رہی ہے۔ اور کل بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ سربجیت سنگھ کے جاسوس جو تھے ان کو مارا گیا تھا جیل میں، ان کو زخمی کیا تھا سربجیت سنگھ، بعد میں پھر وہ فوت ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، بچ نہیں سکے تھے۔ تو ان پہ جو حملہ کیا تھا عامر سرفراز، عامر تانبا نے، ان کو کل لاہور میں قتل کر دیا گیا ان کے گھر جا کر۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے اور گارجین کی سٹوری ہے۔ تو ہمارے پھر اگین وہی بات ہے، تو وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع تینوں خاموش، کوئی رسپانس نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے۔ یہ خاموشی کیوں ہے، کیسی ہے، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ آخر وہ کس مرض کے دوا ہیں کہ نہ وہ بھارت کو جواب دے رہے ہیں، نہ وہ اسرائیل کو جواب دے رہے ہیں، نہ وہ فلسطین اور غزہ کے معاملے پر بول رہے ہیں، نہ وہ ایسٹرن بارڈر پہ کچھ ہوتا ہے تب بولتے ہیں، پاک بھارت سرحد پہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتے، پاک افغان سرحد پہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتے، پاک ایران سرحد پہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتے، سی پیک کے چینی انجینئر جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں وہ نہیں بولتے، تو کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہے۔ ہاں البتہ ڈار صاحب بولنے ہیں تو اکانومی میں ضرور بولتے ہیں، ادروائز وہ بھی نہیں بولتے۔ تو پتہ کرنا چاہیے ہمارے تینوں وزیر خارجہ، تینوں وزیر، وزیر خارجہ، داخلہ اور دفاع، یہ کہاں لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ اس وقت تمام رہنما، عالمی رہنما موجود ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ایک میں نے کہا عامر تانبا کی آپ سے ضرور ڈسکس کی جائے کہ وہ آخر ہیں کہاں۔ اب آتے ہیں جیل میں رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سب کے سب بہت ہی پرسان حال ہے ان کا، بہت ہی ان کی وہ زیر عتاب ہیں۔ خاص طور پہ عمر سرفراز چیمہ صاحب، وہ ایک بالکل صاف شفاف صاف ستھرے انسان تھے، اور آخری دنوں میں وہ گورنر پنجاب لگا دیے گئے اور پھر اس کے بعد مشیر داخلہ۔ تو اس چند دن کی گورنری اور اس چند دن کی جو مشیر داخلہ تھے وہ ابھی تک ان کا جرم بنا ہوا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف یا تو کھڑے ہو جائیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں۔ تو ان کو مسلسل اذیت میں رکھا گیا ہے، اور نہ صرف اذیت میں بلکہ ان کو کال کوٹڑی، جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں جن کو سزا ہو چکی ہوتی ہے، سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے، ان کی اس کو کہتے ہیں ڈیتھ سیل کو کال کوٹڑی، اور وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہاں پہ عمر سرفراز چیمہ کو رکھا گیا ہے، سابق گورنر پنجاب اور سابق مشیر داخلہ، ان کو وہاں رکھا ہوا ہے، اور ان پہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور ان کی صحت گرتی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنا سیاسی فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ 9 مئی کو وہ کہتے ہیں نہ ہی ہم نے کوئی جرم کیا، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے ایسا کرنے کا کہا، لہٰذا وہ ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور عمران خان صاحب سے وہ نواز شریف صاحب سے الیکشن جیت چکی ہیں، اور لاہور سے، اور فارم 45 کے تحت وہ فاتح ہیں، نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں۔ ان کو بھی کور کمانڈر والے معاملے میں، کور کمانڈر ہاؤس کے والے معاملے میں 9 مئی کے حوالے سے ان کو رکھا ہوا ہے، ان کو بھی تکالیف دی جا رہی ہیں، مصیبتوں میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو رہا بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، فرد جرم بھی نہیں عائد کی گئی، چلان بھی نہیں ہوا، سب کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ان کا بھی قصور یہی ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے یا تو وعدہ معاف گواہ بنے یا پھر عمران خان کے خلاف گواہی دیں،
یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، لیکن وہ کچھ بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے اور کینسر سروائیور ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بہت ہی گندی ترین مثال جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہے حکمرانوں نے، عمران خان صاحب کے مخالفین نے. اس کے بعد میاں محمود رشید صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے. ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں. ان پہ بھی تشدد کو بھی کیا گیا، ان پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور حالانکہ انتہائی معمر ہیں اور انتہائی صاف ستھرے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، کرپشن کا کوئی کیس نہیں. ان کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں فرداً اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کو یہ ضرور ان سب پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ چلائیں، کچھ اویئرنیس پیدا کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. تو اسی طریقے سے عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے اور کوئی رعایت نہیں. اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، سرونگ سینیٹر ہیں اور موجودہ سینیٹر ہیں. ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود ان کو نہیں لایا گیا، ان کو ووٹ بھی نہیں کاسٹ کرنے دیا گیا، اور اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ان کے جو پروڈکشن آرڈر ہیں وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے، اور اس کے خلاف ہم نے کوئی آواز بھی نہیں سنی. اسی طریقے سے صنم جاوید کا ایک خط ہے، لیٹسٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ 10 مئی کو پہلی نظر بندی میں پہلی بار گرفتاری، اس نظر بندی کے بعد جیل کے گیٹ سے جناح ہاؤس حملہ کیس کے الزام میں، یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے الزام میں گرفتاری دوسری بار ہوئی، اور پھر 4.5 ماہ بعد پہلی ضمانت ملنے کے بعد جیل کے گیٹ سے راحت بیکری کینٹ حملہ کیس کے الزام میں تیسری بار گرفتاری ہوئی، اور اس کیس میں ضمانت ملتے ہی پھر جیل کے گیٹ سے عسکری ٹاور گلبرگ حملہ کیس کے الزام میں چوتھی بار گرفتار کیا گیا، اور اس کیس میں عدالت نے مجھے FIR سے خارج کر دیا. تو احاطہ عدالت سے ماڈل ٹاؤن نون لیگ کا دفتر جلانے کے الزام میں 5ویں بار گرفتار کیا گیا. اور اسی طریقے سے صنم جاوید نے لکھا ہے کہ جی اس کیس میں بھی ضمانت ملی تو دوسری نظر بندی میں 6ٹھی بار گرفتاری، اور پھر اس نظر بندی کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کا کوئی گھر جلانے کا الزام 7ویں بار گرفتار کیا گیا، اور اس میں ضمانت ملی تو تیسری نظر بندی میں 8ویں بار گرفتاری. اس نظر بندی کے بعد زمان پارک کے باہر سے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کا الزام 9ویں بار گرفتاری، اور اس میں ضمانت ملنے کے بعد تھانہ شادمان کو آگ لگانے کے الزام میں 10ویں بار گرفتاری، اور اس میں بھی ضمانت ملنے کے بعد اب میاں والی میں کسی تھانے کو آگ لگانے کے الزام میں 11ویں بار گرفتاری. تو وہ کہتے ہیں وہ پوچھنا یہ تھا کہ کتنی اور گرفتاریوں کے بعد میرا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ سکتا ہے. یہ انہوں نے جیل سے ایک خط بھیجا ہے جی. تو یہ ہے صورتحال